سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اس وقت پاکستان لیڈر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ایک تسلیم شدہ آپ کا لیڈر ہے، لیکن ایک چیز میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے جو مسجد نبوی میں ان کے کہنے پہ جو مظاہرہ کیا گیا، جو اس جگہ پر جو ادب کا مقام ہے جہاں پر لوگ اپنی سانس روک کے وہاں پر جو ہے درود السلام کے فیصلے سے وہاں مظاہرہ کیا گیا، ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے نون لیگ کے خلاف۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اس کا ادارہ کیا گیا اور جو شب معراج کے جو دن آ رہا ہے، جو ہفتہ آ رہا ہے، اس میں آپ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں گے کہ وہاں دعا کریں؟ اچھا دیکھیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر جو ہے ہماری جان بھی قربان ہے۔ یہ میں جواب دے دوں۔ اچھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ وہاں پر احتجاج کریں۔ ہاں، جس نے بھی وہاں پر کیا ہو، پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سیاست کے لیے نہیں ہے، وہ جگہ عبادت کے لیے ہیں اور اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ چاہے جتنی بھی نفرت کسی سے کرتے ہو تو اس کے خلاف وہاں پر نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ زرداری صاحب کی ہوتی ہے یا یہی رہتی ہے، تو آگے دیکھیں گے اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم مطمئن ہیں۔ کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ مناسب ہے کہ دوسرے صوبے میں سیاسی اچھا کدھر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف سے مطمئن ہے، اس لیے پورے پاکستان میں واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے۔ باقی پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور ریجنز ہیں اور وفاقی حکومت ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہیں، تو عوام مطمئن ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے۔ ورنہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دوسرا